قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ عربی گرامر ایڈوانس کورس میں ہم نے دروس اللغۃ العربیہ کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور میں واضح کر چکا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں جو رولز پڑھے تھے اب وہ ہم ایک ساتھ دہرا نہیں سکتے، تو اس کتاب کو، اور بلکہ اس کتاب کے 2 اجزاء یعنی 3 پارٹس ہیں ٹوٹل اس کے، لیکن ہم 2 اجزاء تک ہی محدود رہیں گے۔ تو 2 پارٹس پڑھنے کے دوران انشاءاللہ تعالی ہمارے پڑھے ہوئے قواعد جو ہیں وہ بھی ذہن میں تازہ ہو جائیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ جو نحوی ترکیب خاص آپ کو میسج جو ہیں اسی کے ہوئے ہیں، اور میں مختلف جو پمفلیٹس ہیں ان پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کلاس میں خاص طور پہ اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ نحوی ترکیب سیکھیں۔ تو نحوی ترکیب انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس میں ضرور سیکھیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کتاب پڑھاتے ہوئے ہی نحوی ترکیب جو ہے بتانا شروع کر دوں گا کہ نحوی ترکیب ہے کیا، اور جو جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کی نحوی ترکیب آپ نے کرنی کیسے ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی جب آپ نحوی ترکیب کر لیں گے تو قرآن مجید کے جب ٹیکسٹ پہ ہم جائیں گے تو آیات کی نحوی ترکیب کرنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک ہم نے اس کتاب میں کچھ جملے پڑھے ہیں، تو ان جملوں کے حوالے سے ان کا گرامیٹیکل انالیسس کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آج سے ہی آپ کی بیس جو ہے وہ بننی شروع ہو جائے، اور اب آپ جب بھی جملہ پڑھیں تو آپ ساتھ مینشن کریں اس کی ترکیب کے حوالے سے بھی کہ یہ جملے کے جو اجزاء ہیں یہ جز کون سا ہے اور یہ دوسرا جز کون سا ہے۔ تو عربی زبان میں اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ جملے سے ہوا ہے، اور جملہ جسے ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کے مقابلے میں مرکب ناقص آتا ہے، اور فرق واضح ہے کہ مرکب تام سے مراد ہے مکمل یعنی جملہ، جبکہ مرکب ناقص سے مراد جملہ نہیں ہے۔ مرکب سے مراد الفاظ کا مجموعہ تو ہے، لیکن مرکب کی فردر ڈویژن ہم نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مرکب ناقص اور مرکب تام میں، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری نہ ہو وہ آپ کا مرکب ناقص ہے۔ مثلا نیک لڑکا، یہ آپ کا ایک مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے۔ لڑکے کی کتاب آپ کا یہ ایک مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کا مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے۔ کتاب میں یہ آپ کا مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے، جبکہ یہ کتاب ہے پورا جملہ ہے۔ یہ زید کی کتاب ہے، پورا جملہ ہے۔ زید کی کتاب نئی ہے، پورا جملہ ہے۔ تو جملے یعنی مرکب تام اور مرکب ناقص کا فرق ضرور واضح ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب میں شروع میں ہی آپ کو جملہ جو ہے بتا دیا گیا ہے، اور جب جملے کی بات ہوگی تو ذہن میں رکھیے گا کہ جملے کی 2 قسمیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ کہ جملہ عربی زبان میں 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔
اس کتاب کا آغاز بھی جملہ اسمیہ سے ہی ہوا ہے. جملہ فعلیہ غالباً آپ دوسرے حصے میں جا کر پڑھیں گے. جملہ فعلیہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اسمیہ فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے. اور فعل ابھی ہم نے ٹچ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کتاب میں کیا گیا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو سلیبس ہے وہ یہ کتاب ہے. جملہ اسمیہ کی بات ہم کریں گے، اور جب بھی جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آئے تو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. پہلا جز مبتدا ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جز خبر ہوتی ہے جو اس مبتدا کے بارے میں آپ بتاتے ہیں. قرآن مجید میں جو آیات آپ کو ملیں گی وہ جملوں کی شکل میں ہوں گی، اور وہ جملے یا تو اسمیہ ہوں گے یا فعلیہ ہوں گے. تو اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو آپ کو مبتدا اور خبر کی پہچان ہونی شروع ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید کی آیات میں سے مبتدا اور خبر کو ڈھونڈ کر بڑی آسانی سے ان آیات کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء؟ دو بنیادی اجزاء، مبتدا اور خبر. اب مبتدا اور خبر کے بارے میں چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. صرف 3 پوائنٹس میں ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ مبتدا جو ہے یہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر کی قید ہم لگا دیں گے کہ مبتدا آپ کا اکثر معرفہ ہوتا ہے. اور یہ کتاب پڑھتے ہوئے وہ نکرہ نہیں آئے گا ابھی، یعنی اس سے اکثر کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کبھی کبھار وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسی نکرہ نہیں آئے گا، کچھ شرائط ہوں گی تو نکرہ وہ آئے گا. تو مبتدا آپ کا معرفہ ہوتا ہے اور خبر آپ کی عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو عموماً کہنے سے یہ مل گیا کہ خبر آپ کی کبھی معرفہ بھی آ جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو، یہ اصل ہے. لیکن پاسبلٹی موجود ہے کہ مبتدا آپ کا نکرہ ہو جائے اور خبر معرفہ ہو جائے. لیکن ہم نے جتنی پریکٹس کرنی ہے اس حوالے سے، تو یہ معرفہ نکرہ، یہ جو اسم کے 4 پہلو آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے بنیادی لیکچرز جو بنیادی کورس تھا اس میں پڑھے تھے کہ ہم کسی بھی اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہو. تو اس میں ایک بات جو تھی وہ تھی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا وسعت. تو یہ ہمیں مبتدا اور خبر کے بارے میں پتہ چل گیا. پھر دوسری بات یہ کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے. اور اعراب کیا ہے؟ اعراب اسم کی 3 حالتیں ہیں، یا حالت رفع، یا حالت نصب، یا حالت جر. تو مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یہ نہ تو نصب میں ہوں گے نہ جر میں ہوں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اب تیسرا اور چوتھا پہلو، ان کے حوالے سے تیسری بات، وہ تیسرا اور چوتھا پہلو کون سا ہے؟ جنس اور عدد. جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مثنیٰ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے. مطابقت ضروری ہے اندر میں. تو یہ 3 پوائنٹس میں آپ پورا جملہ اسمیہ کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے. دہرا دوں ایک مرتبہ، جملے کی 2 اقسام، اسمیہ اور فعلیہ. اور جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء، کم از کم بنیادی 2 اجزاء، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں، مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت. تو اب دیکھیں جو جملے آپ نے پڑھے ہیں اس کتاب کے شروع میں، جملہ آیا تھا جی ھذا کتاب. ھذا آپ کا اس میں اشارہ ہے، اور اسماء اشارہ آپ کے معرفہ ہوتے ہیں، لہذا وہ بڑی آسانی سے مبتدا بن سکتا ہے. کتاب آپ کا نکرہ ہے، آپ اسے خبر کی جگہ پہ رکھ سکتے. کتابن، کتاب کو حالت رفع میں کیسے شو کریں گے؟ کتابن، کیونکہ واحد اسم کو
آپ حالت رفع میں شو کرتے ہیں دو پیش کے ساتھ، یا اگر اس پہ الف لام داخل ہو تو ایک پیش کے ساتھ آئے گا. حالت نصب میں دو زبر اور الف کے ساتھ شو کرتے ہیں، اور اگر الف لام لگ جائے تو سنگل زبر کے ساتھ شو کرتے ہیں، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شو کرتے ہیں، اور اگر الف لام لگ جائے تو ایک زیر کے ساتھ آئے گا. لیکن اس وقت میں نصب اور جر کی بات نہیں کر رہا، چونکہ جملے کے یہی دو اجزاء ہیں اور یہ دونوں حالت رفع میں ہونے ہیں، تو اس لیے حالت رفع کو ہائی لائٹ کروں گا. کتاب کی حالت رفع کتابن، اور حاذا اس میں اشارہ ہے، اور اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی سے مراد کیا ہے؟ مبنی سے مراد وہ اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتا ہے. تو حاذا کی تینوں اعرابی حالتیں حاذا 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 ہی ہوں گی، لہٰذا دونوں اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہیں. حاذا حالت رفع میں ہے، کتابن حالت رفع میں ہے، حاذا معرفہ ہے، کتابن نکرہ ہے. اور دیکھیں حاذا واحد مذکر کا اشارہ ہے، جنس اور عدد دونوں چیزیں آ گئی، واحد مذکر کا اشارہ. تو کتاب بھی آپ کی کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، تو جنس اور عدد دونوں پہلوؤں سے بات پوری ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ تو حاذا مبتدا کتابن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. یہ ہے نحوی ترکیب، یہ جملے کی ترکیب ہے. جی اب میں چند جملوں کی تراکیب آپ سے کروا لوں. جی عبداللہ، جملہ میں لکھ رہا ہوں، شاباش. اسی بیس پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حاذا کلامن. ہاں جی، بس صرف یہ معرفہ نکرہ کی بات نہیں ہوگی. اب آپ نے صرف جو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے جو ہے جملے کو مکمل کر دینا ہے. جی حاذا مبتدا کلامن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا جی. اسی طرح دیکھیں آپ کو شروع میں بک میں چھوٹے چھوٹے جملے کروائے گئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام ایک ایک جملہ اگر کر لیں گے، ایک دفعہ آپ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اب آپ آگے یاد کرنا وہ آپ کا کام ہے. میرا ایک مرتبہ آپ کے منہ سے وہ جملہ صحیح ترتیب صحیح ترکیب کے ساتھ نکلوا دینا ہے. جی شبیر صاحب، حاذا بابن، حاذا مبتدا بابن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ماشاءاللہ. جی محی الدین صاحب، حاذا بیتن، حاذا مبتدا بیتن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یعنی دیکھیں وہی تین باتیں بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنے کن ذہن نہیں ہے ہم کہ یہ تین جملے ہمیں یاد نہ ہو. یہ انشاءاللہ ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے، ویسے ہی یاد ہو جائیں گے. جب بھی جملہ اسمیہ آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ مبتدا یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. کم از کم دو اسما کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آ جائے گی. جی توصیف، حاذا جدارن، حاذا مبتدا جدارن خبر. نہیں جی، اب انہی جملوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا وہ بھی چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی بتایا تھا یا پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کیا یہ قلم ہے؟ آپ کہیں گے جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کتاب ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو یہ سوال جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. حروف استفہام، اور حروف استفہام کتنے ہیں؟ دو ہیں، آ اور حل. آ اور حل، یہ دو حروف استفہام ہیں. ایسے سوالوں کے لیے آپ آ اور حل لگا دیں. اب دیکھیں یہ جملے ہیں آپ کے، ان سب جملوں کو سوالیہ بنانے کے لیے، یعنی حاذا قلمن یہ قلم ہے، آپ اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں، کیا یہ قلم ہے؟ تو کہ شروع میں آ لگا دیں. احاذا قلمن، احاذا قلمن، کیا یہ قلم ہے؟ احاذا بابن،
کیا یہ دروازہ ہے؟ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ اہذا جدارن، کیا یہ دیوار ہے؟ تو دیکھیں وہ جو جملہ تھا، جملہ اسمیہ، اس کے جو دو اجزاء تھے، مبتدا اور خبر، ان کے شروع میں آپ نے حرف استفہام لگا دیا. اب ایسے جملوں کی، سوالیہ جملوں کی ترکیب کیسے کریں گے آپ؟ آپ کا حرف استفہام، حرف استفہام، ھذا مبتدا، کلم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. کلیئر ہو؟ یہ سمپل ترکیب. ابھی انشاءاللہ پھر مزید جب ہم آگے جائیں گے تو پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ یہ جو جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، یہ مزید دو میں تقسیم ہوتا ہے، خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے. وہ میں آگے لے کے جاؤں گا، اس وقت ابھی اس میں نہیں الجھا رہا. کم از کم یہ پکا ہو جائے آپ کا شروع میں. ہاں جی، اس کی ترکیب آپ کا حرف استفہام پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ کیا ہے. حرف استفہام ھذا مبتدا، بابن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. باقی وہی ہے. اچھا، اب وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، ان کی طرف آ جائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کا جواب تھا ھذا قلم. ھذا قلم، یہ قلم ہے. اب پوچھا جا رہا ہے نا، اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا، تو ذرا تھوڑا سا غور کریں. یہ ھذا آپ کا کیا ہے؟ مبتدا، اور قلم خبر ہے. اب ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے بلکہ ان کے لیے تفصیل دی جاتی ہے. میں نے پوچھا جی یہ کیا ہے، تو آپ ہاں یا نہ نہیں کہیں گے، آپ بتائیں گے جی یہ قلم ہے، یہ قلم ہے. اب یہ کیا ہے، اس میں کیا وٹ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ماں. اب یہ دیکھیں، میں جس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے نا، اس کی نیچے میں نے ماں لکھ دیا تاکہ آپ کو ذرا پتہ چل جائے کہ وہ پارٹس کیسے اس کے پورے ہونے. اور یہ کے لیے ھذا ہی ہے. اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ یہ وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیتے بلکہ وضاحت سے دیتے ہیں، ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اسماء استفہام یعنی اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. تو ماں آپ کا اسم ہے، ماں حرف نہیں ہے، اسم ہے. اور ھذا بھی اسم ہے. اور دو اسماء مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ لیکن ہم یہاں پر ایسے نہیں کریں گے کہ ھذا ماں. اب اردو میں دیکھیں تو بالکل ہماری ترتیب بالکل صحیح بنتی ہے جی. ھذا یہ، ماں کیا، اور ہے تو عربی میں ہے ہی نہیں، تو اس حوالے سے جملہ صحیح بن گیا ہمارا. لیکن عربی زبان میں یہ جو اسماء استفہام ہے نا، یا جو استفہام کے الفاظ ہیں، چاہے وہ حروف ہوں چاہے اسماء ہوں، یہ صدارت کلام چاہتے ہیں. یہ کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، یہ شروع میں آنا چاہتے ہیں. انگریزی میں آپ ورڈ کو پہلے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ تو اب جب آپ اسے شروع میں لائیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا جملہ؟ ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے. اب ذرا دیکھیں، یہ ماں اصل میں کیا تھا؟ خبر تھی نا، خبر تھی نا. اس خبر کو میں نے مقدم کر دیا، خبر کو مقدم کر دیا، اور جو مبتدا تھا اس کو میں نے مؤخر کر دیا. مبتدا کو میں نے مؤخر کر دیا. یعنی یہ باتیں آپ پہلے نہیں جانتے تھے جملے کی ترکیب کے حوالے سے کہ اصل میں یہ کیا ہے. اب ما ھذا جملے کی جب آپ ترکیب کریں گے نا، تو آپ کریں گے ما اسم استفہام خبر مقدم، اور ھذا
مبتدا مؤخر، یہ مقدم اور مؤخر کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، ان کے ترجمے آپ کو آتے ہیں. مؤخر پیچھے کیا ہوا اور مقدم آگے کیا ہوا. خبر مقدم یعنی وہ خبر جس کو آپ نے آگے کر دیا، اور مؤخر مبتدا مؤخر وہ مبتدا جس کو آپ نے مؤخر کر دیا. تو ما اس میں استفہام خبر مقدم اور ھذا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. ایسے جملوں کی ترکیب یہ ہوگی. یہ رائے جمہور علماء کی ہے. جمہور علماء پتہ نا، اکثر علماء کی، گرامر کے اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ جی اس میں ھذا مبتدا مؤخر ہے اور ما جو ہے یہ خبر مقدم ہے. اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب جملہ اسمیہ آپ بناتے ہیں تو معرفہ کو آپ مبتدا رکھتے ہیں اور نکرہ کو آپ خبر رکھتے ہیں. تو ھذا اس میں اشارہ معرفہ ہے، ما جو ہے اس میں استفہام یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ مبتدا نہیں بنے گا. ٹھیک، کامن سینس. تو یہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، لیکن بہرحال گرامر کے بہت بڑے بڑے نام ہیں. صاحب کافیہ انتہائی اہم بک ہے عربی گرامر کی، جو مدارس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے جو مصنف ہیں امام ابن حاجب رحمہ اللہ، پھر امام سیبویہ، بہت بڑا نام ہے. ان کی اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے جملوں میں نکرہ کو مبتدا لایا جا سکتا ہے. وہ یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جی ما مبتدا اور ھذا خبر، اس لیے کہ وہاں پر یہ بھی تو گنجائش ہے نا کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. تو کہتے ہیں جی ما مبتدا ھذا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا. لیکن میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جمہور علماء ان کی رائے یہی ہے کہ ھذا مبتدا مؤخر اور ما خبر مقدم. کلیئر ہوگی جی بات؟ نہیں جی. تو اب تک کے سبق میں ہم نے یہ والے جملے کیے تھے. اب جو آج کا سبق ہے اس میں وہ ایک دوسرے اسم استفہام سے آپ کو جو ہے شروع کروا رہے ہیں، اور وہ اسم استفہام ہے من. من کے معنی ہوتے ہیں کون، ہو. صفحہ نمبر 7 ہے آپ کی کتاب کا دروس اللغت العربیہ کا. اس میں کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جیسے میں لیسن آپ کو پڑھاؤں وہ لیسن آپ کا جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے. ہاں، تصویر بنی ہوئی ہے، ایک صاحب دکھائے گئے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے من ھذا. من ھذا یہ کون ہے؟ اب ذرا ترکیب جمہور علماء کی. من ھذا، من اسم استفہام خبر مقدم اور ھذا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر کے ساتھ، خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اور جو ائمہ بڑے نحو کے ہیں ان کے مطابق کیا ترکیب ہوگی؟ من اسم استفہام مبتدا، ھذا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک. اب دیکھ رہے میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ دی نا کہ جمہور علماء کی رائے وہ ہے. یعنی اب یہی تو آپ کا ذہن پھر کھلتا ہے نا کہ جب آپ دلائل دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کے مطابق آپ کے سامنے یہ کام کیا تو دیکھیں وہ بیٹھ وہیں رہا ہے فٹ. ماں کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ بیٹھ وہیں رہا ہے. تو جمہور علماء ایک رائے، لیکن بہرحال امام سیبویہ رحمہ اللہ ان کی رائے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بہرحال آسان آصف بھائی کی بات یہی ہے کہ جی من مبتدا، اس میں استعمال مبتدا، ھذا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. من ھذا، ھذا طبیب، ھذا طبیب. ہاں جی، ترکیب ھذا مبتدا،
طبیب خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو آسان ترکیب, یہ 3-4 پیجز اگر آپ اس پیٹرن پہ کر لیں گے تو جملہ اسمیہ کی ترکیب پکی ہوگی. جی دوسری تصویر میں ایک بچہ اور غالباً وہ دودھ پی رہا ہے, لیکن سوال دودھ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے من ھذا, یہ کون ہے, اور جواب دیا جا رہا ہے ھذا ولد, یہ ایک لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے. تیسری تصویر میں من ھذا, یہ کون ہے, ھذا طالب, یہ طالب علم ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ من استعمال کیا گیا جملوں میں, اور پچھلے جو ہم نے جملے پڑھے تھے اس میں ماں استعمال کیا گیا تھا. تو وہ جو ماں تھا آپ نے دیکھا وہ غیر عاقل چیزوں کے لیے تھا, ایسے ہی ہے نا, یعنی اس میں گھر تھا, قمیص تھی, کرسی تھی, پین تھا, اور دروازہ تھا, چابی تھی, مسجد تھی, وغیرہ وغیرہ. تو ماں ھذا یہ کیا ہے. لیکن اب ذوی العقول کی بات ہو رہی ہے تو پوچھا نہیں جا رہا کہ ماں ھذا, بلکہ پوچھا جا رہا ہے من ھذا, یہ کون ہے. ھذا طالب, یہ طالب علم ہے. اس کے بعد ایک چہرہ دکھایا گیا اور سوال کیا گیا ہے اھذا ولد, کیا یہ لڑکا ہے. لیکن چہرہ لڑکے کا نہیں ہے بلکہ آدمی کا ہے. تو آپ جواب دے رہے ہیں لا, نہیں, ھذا رجل, یہ آدمی ہے. اس کے بعد مسجد کی تصویر دکھائی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے ما ھذا, یہ نہیں پوچھا گیا من ھذا. تو یہ عاقل اور غیر عاقل کا فرق ذرا آپ نے سامنے رکھنا ہے. ما ھذا جواب دیا جا رہا ہے ھذا مسجد. پھر اونٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے من ھذا, صاحب کے بارے میں, اور جواب دیا جا رہا ہے ھذا تاجر, ھذا تاجر, یہ ایک بزنس مین ہے. ہاں جی, اگر وہ پوچھتا ہے ما ھذا تو کامن سینس ہمیں بتا رہی تھی کہ اب اونٹ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں ھذا جمل, ماشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں کتے کی تصویر ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ھذا کلب, ھذا کلب. الفاظ کی پروننسیشن صحیح طرح دیکھ لیں کیونکہ آگے ایکسرسائز میں یہ حرکات کچھ نہیں ہوں گی, پھر آپ کو اپنے ذہن پہ زور دے کے صحیح صحیح لفظ کو پڑھنا ہوگا. پھر بلی کی تصویر بنائی گئی اور سوال کیا گیا ہے اھذا کلب, کیا یہ کتا ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے لا, نہیں, ھذا کتن, ھذا کتن, یہ بلا, بلا. اس کے بعد گدھا ہے جی, ھذا حمار. پھر گھوڑے کی تصویر بنا کر سوال کیا گیا اھذا حمار, تو جواب دیا جا رہا ہے لا, ھذا حصان. اونٹ کی تصویر بنا کر سوال کیا جا رہا ہے وما ھذا, وما ھذا, اور یہ کیا ہے. جواب دیا جا رہا ہے ھذا جمل, ھذا جمل. مرغ تصویر ہے اور سوال کیا جا رہا ہے ما ھذا, جواب دیا جا رہا ہے ھذا دیکن, ھذا دیکن. پھر اینک لگی ہوئی ہو جس کو, اور بال بھی ختم ہو رہے ہوں یا ہو گئے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے جی ھذا مدرس. سوال کیا گیا جی من ھذا, یہ کون ہے, تو جواب دیا گیا ھذا مدرس. پھر ہاتھ میں رومال نظر آ رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اھذا قمیص, کیا یہ قمیص ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے لا, نہیں, ھذا مندیل, ھذا مندیل. تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارا الدرس الاول ختم ہو جائے گا. صرف ایکسرسائز نمبر 4, تمرین نمبر 4 ہم اس کو پڑھ کر آج ختم کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. اب ایکسرسائز جو ہے وہ ہے اقرا وکتب, یہ پھر پینڈنگ ہو جائے گا ہمارا. ایکسرسائز کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی پہ بات کر لیں گے. اقرا وکتب, پڑھ اور لکھ, ریڈ اینڈ رائٹ, سمپل. جی سٹارٹ لیتے ہیں گلزار صاحب. جی پڑھیں جی. کوئی حرکت نہیں ہے,
جی پہلا جملہ پڑھیں گے آپ، ما ہاذا، ہاذا کلمون، ماشاء اللہ. جی سعید، ہاذا کلبن. جی من ہاذا، ہاذا طبیبن، ماشاء اللہ. جی ہاذا جملن. آرام آرام سے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ چلے کس حرف پر کون سی حرکت آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، سکون ہے. وہ پورے شعور کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ ہوگی. جی ہاذا، اور یہ ایکسپریشن بھی آپ نے یہی سے نکالنا ہے. ہاذا کلبن، جی لا ہاذا کتن، نو. ٹھیک، یعنی اس کے بعد گیپ دیں تھوڑا سا اور پھر اس کو بولیں. دوبارہ بولیں عطا. ہاذا کلبن، لا ہاذا کتن، ماشاء اللہ. جی ہاذا دیکن، نعم. جی دوبارہ بیٹا. ہاذا حصان، لا ہاذا حمار. جی شبیر صاحب. ہاذا مندیل، ہاذا مندیل. جی توصیف. ہاذا ولد، نعم. جی حبیب صاحب. من ہاذا، ہاذا رجل، ہاذا رجل. جی الحمدللہ ہمارا الدرس الاول مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں یعنی کل انشاءاللہ تعالی ہم الدرس الثانی شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ اقرا واکتب اس کی لغوی جو ہے وہ بحث کر کے انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.